اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک بہت ہی نمایاں اور مبارک پہلو آپ کی صفت رحمت اور شفقت ہے۔ ویسے ہی آپ کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قولاً فعلاً عملاً اس کو کر کے دکھایا، اس کی مثال، اس کا نمونہ پیش کیا سب کے سامنے۔ آپ نے ارشاد فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رحمان بھی یعنی اللہ بھی رحم کرنے والوں پر رحم کرتے ہیں۔ ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو۔ یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یوں سمجھ لیں جیسا ہمارا معاملہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہوگا، اگر وہ شفقت کا ہے، رحمت کا ہے، کرم کا ہے، فضل کا ہے، مہربانی کا ہے، نرمی کا ہے، پیار محبت کا ہے، تو ہمارے ساتھ بھی اللہ رب العزت کا معاملہ ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک دیہاتی صحابی آئے، وہ سادے آدمی تھے، پوچھنے لگے حضور آخرت میں حساب کون لے گا؟ سننے کی بات ہے، حضور آخرت میں حساب کون لے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ۔ تو کہنے لگے پھر ہمارے مزے ہو گئے، پھر ہمارے مزے ہو گئے، کیونکہ اللہ تو کریم ہے، اور کریم جب کسی پر قابو پا لیتا ہے پھر اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی صفات سے متصف تھے۔ فتح مکہ میں غلبہ پایا، کیوں جی؟ سب پہ غلبہ پایا جنہوں نے ایک سانس چین، سکون، اطمینان اور راحت کا نہ لینے دیا، وہ سب سامنے کھڑے، ایک ہی جملے میں سب کو مطمئن کر دیا۔ سب ڈرے ہوئے تھے، لے بھائی آج تو چھوڑیں گے نہیں، ہم نے کوئی کمی نہیں کی تو یہ بھی کوئی کمی نہیں کی۔ ایک جملہ بولا، سب کے جسموں میں زندگی کی لہر دوڑا دی، جاؤ معاف کیا تمہیں۔ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جن میں فتح مکہ کے بعد بھی اسلام لانے سے پہلے فتح مکہ ہو گیا، وہ بھی اسلام نہیں لائے، لیکن ہتھے چڑھ گئے، یا کسی صحابی نے ان کے کسی دوست نے انہیں کسی نہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ ایک صاحب آئے، بڑے سردار سے، بعد میں مسلمان ہوئے، گھوڑے پر ہیں، سواری پر ہیں، اترے نہیں، اور وہیں سوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، یہ کہہ رہا آپ نے مجھے امان دی ہے۔ کہا دی ہے؟ کہا مجھے کچھ وقت چاہیے سوچنے کا، میں مسلمان ہوں گا، مجھے اتنی دیر چاہیے۔ آپ نے کہا تمہیں جتنی چاہو تمہیں مہلت ہے، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، سوچو، سوچ بچار کرو۔ سوچ بچار کیا کرنی تھی؟ تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپ کے معاملات دیکھ کر سارا جو راز کفر تھا سارا ختم ہو گیا اور مسلمان ہو گئے۔ ابو جہل
عمر بن ہشام جس کا نام تھا، کتنا بڑا دشمن، ان کی بہو مسلمان ہو گئیں، ان کے بیٹے اکرمہ مسلمان ہو گئے، اور پھر آپ کی محبت اور شفقت ہی تھی کہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب مسلمان ہونے کے لیے تشریف لا رہے تھے، آپ کو پتہ لگا کہ اکرمہ آ رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اس کے باپ کو لے کر کبھی کوئی اس سے کوئی بات نہ کرے، کبھی کوئی اسے طعنہ نہ دے۔ اتنی شفقت، اتنی محبت۔ ایک نوجوان بیمار ہوا تو مر رہا تھا، اور ماں بیٹھی رو رہی تھی کہ جوان بیٹا مر رہا ہے، تو بچے میں ابھی کچھ بولنے کی سکت تھی، تو کہنے لگا کہ امی آپ یہ بتائیں کہ اگر قیامت کے دن اللہ میرا حساب کتاب آپ کے سپرد کر دیں کہ تیرا حساب تیری ماں کو دیا، وہ جو تیرے بارے میں فیصلہ کرے، تو آپ میرے بارے میں کیا فیصلہ کریں گی؟ تو ماں نے جھٹ سے کہا بیٹا میں تو تجھے اسی وقت معاف کر دوں۔ تو بچے نے کہا اماں پھر روتی کیوں ہو؟ میں مر کے اللہ کے حضور پیش ہوں گا، اللہ آپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، تو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، پریشان نہ ہو۔ تو یہ ہے رحم جو ہمارے اندر سے آج نکل گیا، نرمی، شفقت، پیار، ملائمت، لطافت، لطف و کرم، شفقت، یہ ہمارے اندر سے نکل گیا۔ ہمیں پتہ نہیں سختیاں اتنی آ گئیں سختیاں کہ ذرا سی بات پہ ہمارا تمہارا مرنا جینا ختم۔ وہ یار اتنی بڑی بڑی باتیں ہو جاتی تھیں، صحابہ میں بھی ہوئیں، ابھی ہوئیں اور ابھی ختم ہو گئیں، جھٹ پھٹ میں ہوئیں، جھٹ پھٹ سے ختم ہو گئیں۔ تو ایسا نرم دل اللہ سے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارے اندر رحمت پیدا فرما، شقاوت کو اور سختی کو ہمارے دل سے اللہ کھرچ کر ختم فرما۔ ہمارا کام ہم اللہ کی صفت سے متصف ہوں، ہم سب کو معاف کریں، کوئی ہمارے ساتھ کرتا ہے جو کرتا یہ اس کا فعل ہے۔ ہر کسی کا اپنا کھانا، ایک آدمی نے کھانا چھوڑ دیا، اس کو دیکھ کر میں کھانا چھوڑ دوں، یہ عقل مندی ہے، بیوقوفی ہے۔ ایک آدمی آگ میں کود رہا ہے، اس کو دیکھا دیکھی میں بھی آگ میں کود جاؤں، تو یہ کیا ہے؟ عقل مندی ہے، بیوقوفی۔ تو اس صفت سے ہم متصف ہونے کی کوشش بھی کریں اور دعا بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان صفات سے متصف فرمائے اور ان نبوی اخلاق سے اللہ ہمیں مزین فرمائے۔ ایک عمل اس مجلس کا مراقبہ ہے۔ مراقبہ دل کے ذکر کا نام ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، نہ یہ کوئی مشکل چیز ہے، یہ تو آنکھیں کھول کر بھی ہو سکتا ہے۔ ہاتھ کارول تے دل یار ول، یہ آنکھیں کھول کر بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ ہمیں اس کی مشق نہیں ہے، اس لیے آنکھیں بند کر کے سر جھکا کر اس کی مشق کی جاتی ہے کہ آدمی اپنے دل کی طرف متوجہ ہو اور یہ سوچے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر رہے ہیں۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں گناہوں سے پاک صاف فرما، نیکی تقوی طہارت والی زندگی نصیب فرما۔ ہمارے دلوں میں ابھی تک تیرے غیر کی محبتیں ہیں، انہیں ختم فرما کر دل کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ تیرا اور ہمارا معاملہ ایسا ہو، ہمیں تیرے سے ٹوٹ کے محبت ہو اور تو بھی ہم سے محبت کرنے والا ہو۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، مرنے سے پہلے دل کو اپنی محبت سے معمور فرما، بھرپور فرما، اپنے غیر کی محبت سے دل کو خالی فرما۔ اے اللہ مرنے سے پہلے اپنا خوف نصیب فرما، اپنے غیر کے خوف سے دل کو خالی فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت عافیت تندرستی عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما۔ ہماری مسجد کے اوپر جو قرض ہے اللہ اس کی ادائیگی کی عافیت اور عزت سہولت کے ساتھ صورتیں پیدا فرما۔ جو سولر لگوانے کا ارادہ ہے اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے اسباب میسر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔